کسی کی ہائی تو نہیں لے لی, کسی پر زیادتی تو نہیں کر لی, کیونکہ جب کسی کی ہائی لگتی ہے نا سب کچھ بکھر جاتا ہے. ہم بعض اوقات نا مضبوط لوگوں سے بہت ڈرتے, نہیں یار اس کو تکلیف نہیں دینا, بڑے گارڈ وارڈ ہیں اس کے ساتھ, اس کے پیسے ٹائم پہ دے دینا, یہ بڑا آدمی ہے ورنہ چھوڑے گا نہیں. میں پنجاب میں گیا پچھلے دنوں, ایک بڑا پیارا جملہ سیکھا میں نے, ہاں سیکھنے کو ملتا ہے سفر میں. وہ کہتے ہیں مضبوط آدمی سے مت ڈرو, ماڑے آدمی سے ڈرو. کمال کی بات ہے. ماڑا کس کو کہتے ہیں؟ کمزور. کہتے کمزور سے ڈرو. وجہ کیا ہے؟ کہ مضبوط تو تم سے بدلہ لے لے گا, مضبوط کو تم ویسے ہی کچھ نہیں بگاڑتے ہو. تم نے اگر کسی کمزور کا بگاڑا نا تو بگاڑے گا تمہارا کچھ نہیں, وہ ہاتھ اٹھائے گا اور وہ دعا عرش تک جاتی ہے. اور جب اللہ کی بارگاہ میں مظلوم پکارتا ہے نا تو ظالم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. ہاں کبھی کسی کو تنگ نہیں کرنا, کبھی کسی کو ستانا نہیں, کبھی کسی کا چھین مت لینا, کبھی کسی پر ظلم مت کرنا. وہ بھول گیا تو جا کے دے آنا. ہاں ارے یار وہ میرا تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا, میرے سے کون وصول کر سکتا ہے, میں پتہ نہیں میرے آگے کون بولتا ہے. کوئی نہیں بولے گا, اس نے اللہ سے بات کرنی ہے. پھر جب رب نے انتقام لینا ہے نا تو پھر پتہ چلے گا. پھر ٹکرے مارتے رہو گے, کہیں نہیں جا سکتے. اس کی پکڑ بڑی شدید ہے. اللہ ہمیں نرم دل بنا دے, جیسا مومن میرے آقا چاہتے ہیں اللہ ایسا بنا دے. نرم دل کرتے ہیں, لوگوں کے لیے خیر خواہ بن جاؤ, آسان ہو جاؤ. پھر آقا فرماتے ہیں نرم خو, اس کی عادتیں بھی نرم ہوتی ہیں. اب وہ کون ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے, نہیں موڈ اچھا نہیں ہے. باس ہوتے ہیں, نوکر بیچارہ 3 دن سے آتا ہے کمرے میں, پھر چلا جاتا ہے, بولے صاحب کا موڈ صحیح نہیں ہے. اب موڈ کا انتظار کر رہی ہے قوم. بچے باپ سے بات نہیں کر پا رہے, ابو کی طبیعت, ابو کا موڈ ٹھیک نہیں, کل بات کریں گے. بلکہ ہمارے یہاں کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کے گھر والے مارکیٹ دیکھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. آج ریٹ کیا چل رہا ہے, بہت ڈاؤن ہے مارکیٹ, آج بات نہیں کرنی. پتہ ہے ان کا مارکیٹ سے صاحب کا موڈ اس لیے ڈاؤن ہے کہ مارکیٹ ڈاؤن ہے, گھر والوں کی خیر نہیں ہے. ارے گھر ہے کہ کوئی اسٹاک ایکسچینج ہے کہ گھر والے بھی ریٹ چیک کر کے آپ سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کی مارکیٹ, آپ کا کاروبار مارکیٹ تک ہے. گھر میں تو نرم دل ہو جائیں, لیکن نہیں, بات کرنے میں ڈر لگتا ہے. نہیں, میرے آقا وہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صحابہ کرام اور صحابیات کو جو سوال کرنا ہوتا, ہاں جو پوچھنا ہوتا پوچھتے. there was no fear, کوئی گھبراہٹ, کوئی ڈر نہیں تھا. نبی پاک کو اتنے آسان اور کریم تھے کہ جب نبی پاک مدینہ پاک کی گلیوں میں نکلتے, بچے ہاتھ پکڑتے اور جس طرف لے جاتے میرے آقا ان کے ساتھ چلے جاتے. ہائے ہائے, وہ کونین کے والی ہیں اور اتنے آسان, اتنے نرم خو, اور مجھ سے کوئی بات نہ کر سکے, میرا ملازم میرے برابر میں نہ بیٹھ سکے, میرا غریب رشتہ دار مجھ سے بات نہ کر سکے, میں نگران ہوں تو میرا ماتحت مجھ سے بات نہ کر سکے, میں باس ہوں تو میرا امپلائی بات نہ کر سکے, میں شوہر ہوں تو میری بیوی بچے بات نہ کر سکے. تف ہے, بلکہ مجھے پتا ہے کہ کچھ ماں باپ بچے سے بات کرنے میں ڈرتے ہیں کہ بیٹے سے بات کروں گا تو لڑے گا, ڈانٹے گا. ارے اس تف ہے اس اولاد پر جس سے باپ بات کرنے میں ڈرتا ہے. اس بیٹی سے ماں بات کرنے میں ڈرے گی کہ بات کروں گی تو بیٹی چیخے گی مجھ پر. ارے تمہیں تمہاری زبان نہیں لٹک جاتی کہ تمہاری ماں تم سے ڈر رہی ہے؟ ارے ماں باپ کے آگے تو غلام بن کے رہو. ہاں کتابوں میں لکھا ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا. حق ہے باپ کا. غلام کیسا ہوتا ہے؟ ایوری ٹائم ریڈی فور خدمت. بیٹا ایسے رہے, مگر حال کیا ہے کہ آج باپ غلام بنا ہوا ہے. بیٹا مجھے دوائی چاہیے, ابو ٹائم نہیں ہے. بیٹا ذرا پیسے, ابو کل تو دیے تھے. ارے باپ کو غلام بنا دیا. خدا کی قسم میرے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے, جو دولت, جو عزت, جو شہرت ہے, وہ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے. کبھی ماں باپ کو یہ مت کہنا یہ میرا ہے. ارے جو کچھ ہے انہی کا ہے, میں بھی تو انہی کا ہوں. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ہم نرم خو بنے, کسی کو مجھ سے ڈر نہ لگے. واقعی اگر آپ کو جس دن یہ فیل ہونا کہ یار مجھ سے کوئی بات کرنے میں ڈر رہا ہے, سمجھ لو میں اچھا آدمی نہیں. مجھ سے کیوں ڈر رہا ہے یار؟ میرا ملازم ہے, میں جا رہا ہوں تو مسجد کا خادم مجھ سے بات کرنے میں, کیونکہ میں لڑتا ہوں نا, ہر بات میں ڈانٹتا ہوں. سافٹ, آسان. اور جو اگلا لفظ ہے نا, ہین لین سہل آئے. جب میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا, لفظ سہل جب میں پہنچا تو میں سمجھنا چاہ رہا تھا یہ سہل تو آسان کو کہتے ہیں, انسان آسان کیسے بن سکتا ہے؟ پھر ہمارے مفسر قرآن مفتی قاسم صاحب, میں نے ان کو کال کیا. میں نے کہا مفتی صاحب میں حدیث پڑھ رہا ہوں, کیونکہ حدیث کی شرح اپنی طرف سے تو نہیں کر سکتے نا, جو علماء کرام نے لکھی ہے ان سے پوچھ کے کریں. تو میں نے کہا میں اس حدیث کی شرح جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ لگ رہی ہے کہ یہاں یہ مراد ہے کہ بندہ سب کے لیے آسان ہو جائے, ایزی ٹو ایکسیس ہو جائے. مفتی صاحب نے فرمایا بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں, یہی حدیث پاک کی شرح. اب یہ کیا ہے کہ میں کسی سے دوستی کروں تو دوست کے لیے آسان, میں کسی کے ساتھ
کاروبار کروں تو جس کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں اس کے لیے آسان. میں کسی کے پڑوس میں رہنے آ جاؤں تو میں پڑوسی کے لیے آسان. میں کسی سے رشتہ کر لوں تو میں رشتہ داروں کے لیے آسان. اب سوچ لیں ہم آسان ہیں یا مشکل ہیں. ہم سے کوئی کاروبار کر لے, پہلے تو ہم سے نماز میں ملتا ہے کیا تو یار اتنے با اخلاق ہیں, کاروبار کرے تو بندہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے. بولے وہی ہے یار جو نماز میں روز ملتا تھا, دو ہاتھ سے ملاتا تھا, السلام علیکم وعلیکم السلام, اب میرے پیسے ہی نہیں دے رہا, اب میرے مال میں عیب نکالی جا رہا ہے, اب وعدوں کے خلاف کر رہا ہے. ارے کاروبار کرنے کے بعد تو تمہیں نظر آنا چاہیے تھا کہ میں وہاں بھی آسان ہوں. اچھا ایک بندہ ہے بڑا کمال کا, بڑا مشہور, بہت نرم دل, برابر میں گھر لے لیا ہم نے. گھر برابر میں لیا تو پتہ چلا کہ حضرت کیسے, یہ تو پڑوسیوں کا برا حال کر دیا. پڑوس میں آئے تو پڑوس کے لیے آسان, بلکہ یہاں تک کہ ہم سے کوئی رشتہ کرے, یہ تو اتنا بڑا پرابلم ہے ہمارے آج کے معاشرے میں. بندہ نیک نمازی اچھا بندہ دیکھ کر رشتہ کر لے, جیسے یہ صاحب داماد بنے تو یہ داماد بننے کے بعد تو کچھ اور ہی بن گئے. ارے بندہ کہے یار یہ مطلب پتہ نہیں لگتا, تربیت ہی ایسی ہوئی کہ داماد بن کے سسرال والوں کا سمجھ لو کہ بیڑا غرق ہی کرنا ہے. ارے مزہ یہ ہے کہ اگر میں کہیں داماد بنوں تو وہاں بھی یہ بتاؤں کہ میں سچا مومن ہوں, آپ کے لیے آسان ہوں, ٹینشن نہ لیجئے گا. جس طرح آپ کا ایک بیٹا ہے میں بھی آپ کا بیٹا ہوں. مگر ہمارے یہاں تو جب تک داماد صاحب نہ آئے دعوت شروع نہیں ہو سکتی, اور جس دن شروع ہو گئی اس دن سسرال والوں کی خیر نہیں ہے. میں تو ایسی بھی خاندان کو جانتا ہوں کہ جن کے یہاں دعوت میں 2 بندے اسپیشل رکھے جاتے ہیں کہ تم نے صرف ہمارے داماد کا خیال رکھنا ہے. یہ ٹائم پہ گرم کھانا دینا, اس کو ٹائم پہ بوتل دینا, یہ ذرا بھی ناراض نہیں ہو, یہ ناراض ہوا میری دعوت خراب کر دے گا. ارے داماد ہے یہ, مطلب کیا کیا ہم نے, مطلب یہ مسلمان ہوتا ہے کہ آپ سے پورا سسرال ڈر رہا ہے. سمجھو میری بات کو, اگر میں مومن ہوں نا واقعی تو میں ہر جگہ مومن ہوں. میں رشتہ دار ہوں تو میں آسان ہوں, میں کاروبار کروں تو میں آسان ہوں, میں قرضہ لوں تو آسان ہوں, میں قرضہ دوں تو آسان ہوں, میرے پڑوس میں کوئی رہنے آئے تو میں آسان ہوں, میں دوستی کروں تو میں آسان ہوں, پھر میں مومن ہوں نا. 4 جگہ تو بڑا اچھا حسن اخلاق کا پیکر, باقی لوگ ساری دنیا مجھ سے پریشان نہیں. تو ہے میرے پیارے اسلام بھائی, یہ ربیع الاول کے یہ پیغام ہے کہ اگر واقعی میلاد منانا ہے نا, واقعی میلاد کی برکتیں لینی ہے, we have to change our personality. لاؤ نا تبدیلی اپنے اندر کہ میری گفتگو نرم ہو, میری عادتیں نرم ہو, میری رشتہ داروں سے اچھی ہو, میرے دوستوں سے میں اچھا رہوں. اگر اللہ نے کوئی مال, کوئی پیسہ, کوئی منصب دیا تو رب کی مہربانی, اس پہ اترانا کیسا, اس پہ روب کیسا. اچھا ایک طرف نعت سارے جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں کہ تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے, دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں, گالیاں دیتا ہے تو کوئی دعا دیتے ہیں. سب کو شعر یاد ہے, ادھر کوئی گالی دے تو صحیح, ہم بتاتے ہیں, میں بتاتا ہوں کون. اور سچی بات یہ واقعی وہ بتاتا ہے کون ہے. ہاں یہ واقعی پتہ ہی جب چلتا ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں بھائی میں شریف کے ساتھ شریف, بدماش کے ساتھ بدماش. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ جب بدماش سامنے آتا ہے تو آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں. او اللہ کے بندے, شریف کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے, بدماش کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے, تب تو اس کا اخلاق چیک ہوگا نا. کوئی مجھے عطر کا تحفہ دے, میں مسکراؤں اور اس کو عطر کا تحفہ دوں, کیا کمال کیا, وہ بھی مسکرایا میں بھی مسکرایا, کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ کوئی میرے مزاج کے خلاف بات کرے. اب میرے اخلاق ٹیسٹ شروع ہوگا نا, اب میرا انداز پتا چلے گا کہ میں واقعی با اخلاق ہوں کہ نہیں. تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. اللہ مجھے اور آپ کو حسن اخلاق کا پیکر بنا دے, نبی پاک کے اخلاق کا صدقہ عطا فرمائے, پیارے آقا کی مسکراہٹوں کا صدقہ عطا فرمائے, نبی پاک کی نرمی کا صدقہ عطا فرمائے. بہت چھوٹی زندگی ہے, یاد رکھو یار, یہ لڑائی جھگڑے انتقام دشمنیاں چھوڑ دو. ہم فلاں رشتہ دار کے گھر نہیں جاتے, ہم فلاں کو دعوت میں نہیں بلاتے, ہم اپنے پڑوسیوں کے پاس نہیں جاتے, کیوں یار انہوں نے دعوت میں نہیں بلایا تھا, سیدھے وہ بات نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے کتنی نفرتیں, دیواریں پیدا کر لی. چھوٹی سی لائف ہے, پیار بانٹو, دوستیاں کرو. اور یہ جو رشتہ داری کاٹنا ہے نا بلا وجہ شرعی, آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے. شب برات, شب قدر جب بھی آپ پڑھیں وہ حدیثیں پڑھیں جس پہ فرمایا گیا کہ سب کی مغفرت ہو جائے گی, مگر جن بد نصیبوں کی مغفرت نہیں ہوگی ان کی لسٹ آتی ہے, تو ہر لسٹ میں رشتہ داری کاٹنے والا ہوتا ہے. یعنی کتنا بڑا اللہ کی بارگاہ میں گناہ ہے کہ رشتہ داری کاٹنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی بڑی راتوں میں بھی, اور ہم ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں لے کے بیٹھے, رشتہ داری کاٹ کے بیٹھے. دل بڑا رکھو یار. ہم نے رشتہ دار جو ہے نا, ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں سب انسان ہی ہیں, کوئی کمپیوٹر نہیں ہے. انسان سے ہو جاتی ہے غلطی, ہو گئی معاف کر دو انشاءاللہ. بڑا دل رکھو, اللہ کرے کہ ربیع الاول میں ہم سب کو معاف کر دیں, سب میں پیار بانٹیں, سب کا پازیٹیو سوچیں, نبی پاک کی حسن اخلاق کی خیرات حاصل کریں. تو بہرحال اس بار ربیع الاول کچھ نئے انداز میں مناتے ہیں. گھر سجائیں, لائٹیں لگائیں, اپنا آپ بھی سجائیں. آپ کی گفتگو سے لوگ محسوس کریں کہ یار آپ تو بہت نرم بولنے لگ گئے, آپ تو بہت میٹھا بولنے لگ گئے, آپ تو بڑے مسکرانے لگ گئے. تو آپ کہیں کہ ہاں میرے آقا کا میلاد آ گیا, میں نے مسکرانا شروع کر دیا,
میں نے صرف سچ بولنا شروع کر دیا, میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی, میں نے غیبت سے توبہ کر لی, میں دل آزاری اب نہیں کروں گا. اگر کی بھی ہے تو معافی مانگ لے کسی سے, کوئی بات نہیں. اگر آپ کو آج یاد آ رہا ہے نا کہ ہاں یار فلاں ملازم, فلاں رشتہ دار, فلاں سے یار میں نے بدتمیزی کی ہے, اس کو واقعی جھاڑ دیا, سب کے سامنے ذلیل کر دیا, معافی مانگ لینا, کچھ نہیں جائے گا تمہارا. ہاں اس کا دل بھی بڑا ہو جائے گا, ورنہ ادھر معافی نہ مانگی نا تو ادھر پھنس جائیں گے. وہ کھڑا ہو گیا نا اگر اللہ کی بارگاہ میں, تو پھر ادھر آپ کو نیکیاں دینی پڑیں گی, ادھر پیسے نہیں چلیں گے. جس کے پیسے دبائے ادھر دے دو, ادھر پیسے نہیں چلیں گے, ادھر سجدے, نمازیں, روزے, زکوٰۃ, حج سب لے جائے گا. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں. اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھنے والے بن جائیں. اور نبی پاک کو سب سے زیادہ پسند پتہ ہے کیا ہے؟ ربیع الاول کا ولادت کا ایک گفٹ بھی تیار کرنا ہے نا ہم نے. آقا فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. آئیے نیت کریں کہ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں. ہم نیازی ضرور ہیں مگر پہلے نمازی ہیں. ہاں میلاد منائیں, نمازی بن کر پکے 5 وقت انشاءاللہ. پھر دیکھیں کیسی میلاد کی برکتیں ملتی ہیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.